اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ آیان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، وہ 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی کے معروف ماہر طبیعیات تھے۔ انہیں آئنسٹائن کے بعد گزشتہ صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام بلیک ہول اور نظریاتی کنیات کے میدان میں ہے۔ ان کی ایک کتاب وقت کی مختصر تاریخ یعنی A Brief History of Time ایک شہر آفاق کتاب ہے جسے انقلابی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آسان الفاظ میں لکھی گئی ایک نہایت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے جس سے ایک عام قاری اور اعلیٰ ترین محقق بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ ایک خطرناک بیماری سے دوچار تھے اور کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے اور بول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دماغی طور پر صحت مند رہے اور بلند حوصلے کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور اسے صفحے پر منتقل کرنے کے لیے ایک خاص کمپیوٹر کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی یہ بیماری ان کو تحقیقی عمل سے نہ روک سکی۔ جی ہاں، ان کا نام مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ ان کی وفات کے بعد مختلف سائنسی ویب سائٹ پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی اور بہت سے کالم لکھے گئے جن میں ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سراہا گیا۔ دوستو، بلیک ہول کیا ہے اور ان کا کہکشاؤں کے مرکز میں وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی دنیا چھپی ہے؟ دوستو، جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں قید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی، جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بنا رکے چکر لگاتے رہیں گے۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش شکل بھی وہی رہے گی۔ چونکہ بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا حجم انتہائی کم ہو جائے گا تو اس کے گرد ایک حد تک کشش بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے گرد اس حد کو فلکیاتی اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن سے روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کس طرح کرتے ہیں؟ اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن ہاں، حال ہی میں ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسو بلیک ہول، جو کہ ایسے بلیک ہول کو کہا جاتا ہے جس میں ہماری سورج کی طرح کے 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، ان کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بات کو ثابت قرار دینا مشکل تھا۔ لیکن چند ہفتوں پہلے سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول کے گرد ہزاروں چھوٹے چھوٹے بلیک ہول دریافت کیے ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایسے بڑے بلیک ہول کے گرد چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دریافت سائنسدانوں نے کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول کی تصویر لیتے وقت کی۔ دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بلیک ہول مادے کو نگلتا ہے تو ایونٹ ہورائزن سے پہلے شدید کشش شکل کی وجہ سے مادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں ایونٹ ہورائزن کے بہت قریب ایکس ریز پیدا ہوتی ہے جسے زمین پر موجود
موجود ایکس رے ریز دوربینوں کی مدد سے تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے اور اس طرح ہم بلیک ہول کو دیکھتے ہیں اور ان چھوٹے بلیک ہول کی دریافت بھی اسی طرح ہوئی۔ یہ چھوٹے بلیک ہول ہمارے سورج سے 10 گنا زیادہ مادہ رکھتے ہیں، جبکہ مرکزی بلیک ہول 40 لاکھ سورج اپنے اندر قید کر سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ دوستو، اگر کوئی انسان اس میں گر جائے تو یہ بات واضح ہے کہ بلیک ہولز کے اندر کے رازوں کو جاننا یا اس کے اندر جانا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں موجود کشش ثقل اندر جانے والی ہر شے کو ریزہ ریزہ کر کے اپنا حصہ بنا لے گی۔ بلیک ہول میں داخل ہونے والے مادے کی واپسی ناممکن ہے، کیونکہ وہاں وقت تھم جاتا ہے۔ جیسے ہی مادہ اس میں داخل ہوگا تو وہ اس بڑے بلیک ہول کا حصہ بن جائے گا۔ جو مادہ بھی اس میں گرے گا وہ انتہائی تیزی سے گردش کرے گا، مقناطیسی قوت بے انتہا بڑھ جائے گی اور آخر میں وہ مادہ بھی اسی کا حصہ بن جائے گا۔ اس کی ڈینسٹی لامحدود ہو جائے گی اور عام زبان میں وقت رک جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے یا مستقبل میں آئے گا اسے ٹائم اینڈ سپیس کہا جاتا ہے۔ مزید سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کاغذ کے اوپر ایک نقطہ لگائیں اور نیچے ایک نقطہ لگائیں۔ اوپر والے نقطے کو آپ 1885 اور نیچے والے نقطے کو 2020 سمجھ لیں۔ ان دونوں نقطوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ ٹائم اینڈ سپیس کہلائے گا، یعنی برسوں کا وقت ہے جو گزر چکا ہے۔ اس طرح جو چیز بھی بلیک ہول میں داخل ہوگی اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ یہ بات آئنسٹائن بھی کہہ چکا ہے۔ بہرحال کائنات میں جتنا گہرائی میں انسان دیکھے گا اتنا اس کائنات کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ جیسے ابھی تو شروعات ہے، کیونکہ کائنات کے بہت سے راز ایسے ہیں جن پر سے پردہ اٹھانا ابھی باقی ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔